یاد رکھیے ہمارے جسم سے ہونے والے اعمال کا ہماری دنیا اور آخرت کے حالات کے اوپر، ہمارے معاملات کے اوپر بہترین تعلق ہے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے کھانا کھائیں پیٹ بھرے گا، یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کو ختم نہیں کر سکتے۔ آگ جل رہی ہو، پانی ڈالیں، آگ بجھنے لگے گی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کا ہمارے حالات کے ساتھ تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ چیز ہے۔ اگر ہم فقط ان اعمال کو مکمل طور سے اختیار کر لیں جن پر حالات درست ہوتے ہیں، اللہ بغیر اسباب کے حالات درست کر دیں گے۔ اعمال کی حیثیت ہمارے نزدیک اسباب سے زیادہ ہے۔ اعمال کی اہمیت مسلمان کے نزدیک، ہمارے ایمان کے نزدیک اسباب سے زیادہ ہے۔ ہاں، انسان اعمال کو اختیار کرے اور اسباب بھی اختیار کرے، یہ بہترین ہے، اللہ نے حکم بھی اسی کی بات کا دیا، لیکن نظر اعمال کے اوپر ہو۔ یاد رکھیے مختلف حالات کو بدن سے نکلنے والے مختلف اعمال کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بحر و بر میں جتنا فساد ہے نا، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے بندے کی۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی پہنچے تو تیرے اپنے نفس کی وجہ سے۔ دیکھیں، بھلائی کا خالق بھی اللہ، برائی کا خالق بھی اللہ، لیکن برائی جب ہمیں پہنچ رہی ہوتی ہے تو ہمارے اعمال کی وہ شامت ہوتی ہے، اعمال کی سزا ہوتی ہے، اس وجہ سے پہنچتی ہے۔ حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں ان کو، پھر میں تمہیں ان سب کی جزا دوں گا۔ بس جو شخص نعمت حاصل کرے وہ میرا شکر ادا کرے، میری تعریف بیان کرے، اور جو نعمت کے علاوہ کوئی اور یعنی تکلیف والی چیز اسے پہنچے تو اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے، اس کی اپنی غلطی ہے۔ یہ حدیث کے اندر یہ مضمون دیا گیا، ہمیں کوئی تکلیف پہنچی، کوئی نقصان پہنچا، کوئی خرابی آئی، ادھر ادھر مت دیکھو، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اپنے اندر دیکھو، تمہارے اندر کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ آئی۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جان لیجئے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ یہ بات موجود ہے کہ ایمان اور اعمال، اسی سے دنیا کی کامیابی، اسی سے آخرت کی کامیابی۔ اس کی مثالیں ذرا سن لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جن چند ساتھیوں کو طوفان نوح سے کس نے بچایا؟ ایمان اور اعمال نے بچایا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نے بچایا۔ اور کس نے بچایا؟ کوئی اور بات ہے تو بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں ڈوبنے سے کس نے بچایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نے بچایا، اعمال نے بچایا۔ کوئی اور چیز ہے تو مجھے بتائیے، لائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تعداد میں تھوڑے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں پر قابض ہو گئے، کس وجہ سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے، اعمال میں ترقی کی وجہ سے۔ اور کوئی وجہ ہے تو بتائیے۔ یہ تو ایک رخ آ گیا، اب دوسرا رخ ذرا غور سے سن لیجئے۔ قرآن مجید میں نافرمانوں کے قصے جگہ جگہ ہیں۔ ابلیس، اس کو آسمان سے زمین پہ کس نے پٹخا؟ عزت کے بعد ذلت کہاں سے ملی؟ برے اعمال کی وجہ سے۔ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے سارے لوگ، پوری قوم طوفان میں کیسے غرق ہو گئی؟ برے اعمال کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ اور کوئی وجہ ہے تو چلے مجھے بتا دیجئے۔ قوم عاد، بڑے بڑے طاقتور جسم جنہیں اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا، کیسے ہواؤں کے ذریعے ان کو پٹخ پٹخ کے زمین پہ مار دیا گیا، جیسے کھجور کے جو ہیں وہ تنے پڑے ہوں زمین کے اوپر۔ کیوں؟ بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ قوم سمود صنعتی ترقی میں بہت آگے نکل گئے، لیکن ایک چیخ اور چنگھاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، ختم کر دیے گئے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اور اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے بے پناہ مال و دولت کے مالک قارون کو اس سمیت زمین کے اندر اس کے خزانوں سمیت دھسا دیا گیا؟ وہ کیا چیز تھی؟ اس کے اعمال تھے، اس کی بدعمالیاں تھیں۔ ان تمام قصوں میں بدعمالیوں کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو امید ہے کہ ان مثالوں سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اعمال کا ہمارے حالات سے تعلق، اور اللہ کے ہاں کچھ ضابطے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے جنت میں بھیج دیا، کسی کو پکڑ کے جہنم میں بھیج دیا بلا وجہ، نہ، کچھ ضابطے ہیں، اصول ہیں۔
ان اصولوں کے تحت جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔